شروع کرتا ہوں اپنے رب کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اپنے رب کے لاتعداد شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اے پروردگار، ہمارے ساتھ جڑے ہر رشتے کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما اور ہمارے رزق میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ کن اور گمراہ آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنی انگشت سے دودھ پلا کر پالا۔ اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پرورش پانے والا موسیٰ تو خدا کے رسول ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کروائی۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی میں غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات منگوا کر پگھلائے اور اس سے ایک خوبصورت بچڑا تیار کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں جب ڈالی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ اب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اور توریت شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے، اور قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں توریت شریف کو زمین پر ڈال دیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہ روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑا، تو اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا دیا اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ تو سامری ایسی خطرناک بیماری
بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے جب وہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزارنی اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ مکرو و فریب، جھوٹ، فراڈ اختیار کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکرو، فریب، جھوٹ، فراڈ اختیار کرنے والوں میں شامل نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کیسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شکریہ۔